جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور رسی پاؤں پہ بندھی ہوئی ہے. ہاں پھر اس کے پیچھے پیچھے کیسے جا رہے ہیں یار؟ پتہ نہیں. ہم 3 لوگ ہیں, ہمارے پاس روشنی ہے, وہ ہمارے پاس سے بھاگ گیا اور اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے. اندھیرے میں جا رہا ہے جنگل میں, اور اب بول بھی نہیں رہا, آواز بھی نہیں نکال رہا. بہرحال جی, اب یہاں سچویشن دیکھیں. جب ہم نے یہ کہا نا کہ ہم اس کے بغیر نہیں جائیں گے اور ہماری مجبوری سمجھ لیں اور اس کو چھوڑ دیں, آپ کو ایک خیال تو مجھے یہ تھا کہ شاید یہ مخلوق جو ہے نا یہ ہمیں اپنی جگہ پر لے گئی ہے اور اب ہماری خیر نہیں, اور جو اس نے دمبے کو چھوڑ دیا نا اب ہماری خیر. اب یہاں میرے پاس 2 آپشن تھے, میں اس کے پاس جاؤں یا اس دمبے کے پاس جاؤں جو پچھلے 2-3 بار ہم سے آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا تھا. اب میں اس کی جان کیا بچاتا, یا اس کو پکڑ کے یا اس کے پاس جا کے, مطلب میں کیا کرتا, اپنے آپ کو سرنڈر کرنے والی بات تھی. ہمارا مقصد تو یہ تھا اور پتہ کرنا تھا کہ کیا ہے, وہ کوئی جانور ہے یا نہیں, لیکن یہ کوئی جانور نہیں تھا. اب سین یہ ہے کہ یہ یہاں سے دمبا ادھر ہے, اس مخلوق نے اس کو یہاں سے نکل گیا ہے یہ, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے گا, اب دمبا بھاگ کیا بیٹا وہ ادھر ہی دیکھ رہا ہے, ایک آنکھ سے ادھر ہی دیکھ رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ کام ہوا ہم سے ان انٹینشنلی کہ اگر ہم اس دمبے کے پیچھے نہ بھاگتے نا, ہم اپنی گاڑی کے پاس نہیں پہنچ پاتے. آپ تو جنگل کے اندر چلے گئے تھے نا, ہم اس حویلی پر نہیں پہنچ پاتے. ہم اس دمبے کو بچانے کے چکر میں ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا. یقین کریں 2 فیصلے تھے, ایک دمبے کے پیچھے جائیں یا اس مخلوق کے پیچھے جائیں. اب یار وہ مخلوق کب غائب ہو جاتی, کب سامنے آتی, ہمیں نہیں پتا چلتا. تو یہ بھی تو نہیں پتا وہ 1,000 ہے کتنے. اور وہ دمبا جو 2 سے 4 بار ہماری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہوا, جس کے پیچھے ہم جا رہے تھے, اگر ابھی بھی ہم اس کو چھوڑ دیں یا پیچھے نہ جائیں تو وہ تو نہیں بچتا نا. جیسے بار بار سہیل بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں بچے گا, وہ اس کو مار دیں گے. تو یہاں 2 آپشن تھے, ایک جان بچانا تھا اور ایک مقابلہ کہہ لیں یا اپنی جان گنوانا تھا. اور حکم تو یہی ہے نا کہ یار تم جان بچا لو, جان ضرور بچاؤ. وہ کہتے ہیں نا اگر آپ کے پاس آپشن ہو نا کسی کی جان بچانے کا تو اور کچھ نہ سوچیں آپ. میں آپ کو زندگی کی بات بتا رہا ہوں, اور کچھ نہ سوچیں, بس آپ اس پر چل پڑیں, اس سے بہتر کچھ نہیں. اب سر یہاں پر ایک آپشن یہ ہے کہ ہم جان بچائیں یا اس کے متھے لگیں جا کے, کیونکہ جانور تو نہیں تھا کسی اینگل سے. اب جی اس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں, میں آپ کو دکھا دوں. مجھے ایک چیز کی بھی تعجب ہے, اگر آپ تھوڑا پیچھے آئے تو جب تک کہ آپ موو نہیں کیے تو دمبا تو آزاد ہے نا, وہ ویسے کیوں کھڑا ہوا ہے؟ دیکھیں یہ دیکھیں, یہ میری نہیں سمجھ میں آیا. یہ دیکھیں کھڑا ہوا, اتنے سیکنڈ تک یہ ساکت کیوں ہے؟ یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہی تو مدد ہوتی ہے. اندھیرے میں نہیں دیکھ رہا یار, یہی تو مدد ہوتی ہے. یہ ہمیں نہیں دیکھ رہا, ہاں وہ اندھیرے میں, یہ ادھر نہیں دیکھ رہا. یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے پیچھے آ جاؤ. شاید آپ اندازہ لگائیں, آپ نوٹ کریں, وہ ویژول ہو جائے. انہوں نے اپنی جان اس نے بچانی ہوتی تو یہ بھاگ, حالانکہ یہ تو جیسے ہی چھوڑتے یہ تو بھاگ جانا چاہیے تھا نا. یہ یہاں رکا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں جب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں یہ ادھر جانا شروع ہوا اور ہمیں اپنے پیچھے لے گیا. کیا بیٹا وہ ادھر ہی دیکھ رہا ہے, ایک آنکھ سے ادھر ہی دیکھ رہا ہے. سر ٹٹیری آئی ہے, اینڈ ٹائم پہ ٹٹیری آئی ہے. جب ہم بے بس ہو گئے تھے نا جنگل میں, آپ پروگرام دیکھیے گا غور سے, دیکھا ہوگا کہ نا آپ ایکسپریس نیوز پہ 11 بجے چلا اور آگے ہوگا سوشل میڈیا کا. صحیح آج تک رات میں تک آپ دیکھیں, آپ نوٹ کیجئے گا جب ہم بے بس ہو گئے ہیں نا کہ اب کیا کریں, جنگل ہے, چیکو کے آر پر نظر نہیں آ رہا, ہم نے جگہ جگہ پر چلے کے نشان مل رہے ہیں, میں دکھاتا ہوں ابھی آپ کو. تو ہم کیا کریں, دمبے کی آواز نہیں آ رہی. سر ٹٹیری آئی ہے, اس نے شور کیا, جہاں شور کیا ادھر ہم گئے تو ہمیں ملا یہ. اب یہ دیکھیں یہ بھاگ رہا ہے, اب اس کے پیچھے جی ہم بھاگ رہے ہیں. کامران بھاگا تھا یار. میں یہی کہہ رہا ہوں جانے مت دینا. کیوں, اگر یہ مس ہوتا نا شراد میں اب ہم سے, ہماری باڈی لینگویج, ہماری سمجھ لیں پاور کہہ لیں, انرجی بالکل ڈیڈ ہو گئی تھی. اب یہ ہوتا خدا نہ خواستہ اگر اب بھی ہم سے مس ہو جاتا نا, ہم شاید پھر اس کے پیچھے نہیں جا پاتے, کیونکہ ہم پچھلے کئی ٹائم سے بھاگ دوڑ چل اوپر نیچے جمپے مار
یہی ہو رہا تھا ہمارا حال. اب میں اس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یار اس کو جانے مت دینا کسی بھی طرح. کامران بھائی آگے, میں بیچ میں, سہیل بھائی میرے ساتھ, اتنا فاصلہ کہ ہم بس ایک دوسرے کی آواز سن سکیں, مس نہ ہو کوئی. یہ چیک کیجیے ہو جا رہا. یہ حال ہو گیا تھا ہمارا. یار میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اگر جنگل کے اندر آپ لوگ ویسی بھوک پیاس سے بے ہوش ہو کے گر جاؤ, خدا نہ خاصہ انکانشیس ہو جاؤ, یہ ادھر تو کوئی آبادی گزر بھی نہیں ہے, گاڑی نہیں آتی, کسی کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ لوگ پڑے ہو. میں آپ کہہ رہا ہوں یہ دیکھیے گا حال, دیکھیے گا ہمارا. یہ نہیں پتا چلا کہ ہم کہاں پہنچ گئے. تمہیں میں کہاں سے یہاں تک لے آئے, صبح تک ہم یہاں تک نہیں آتے بھائی. ہم کہاں پہنچ گئے, یہ تو تمبا میرے خیال سے یہاں تک لے آئے, صبح تک ہم یہاں تک نہیں آتے. نوٹ کی بات آپ نے, کیونکہ ہم 2-3 بار نا اپنے آپ سے کہہ چکے تھے کہ یار یہ ہم کہاں آ گئے ہیں, جنگل میں آگے 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 آگے. اللہ معاف کرے, کیا ہم اس مخلوق کے گڑھ میں پہنچ گئے ہیں. وہ تو آپ کو لے کے چاہ رہا تھا آگے آگے آگے. کیا اب ہماری خیر نہیں ہے؟ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو, شاید آپ محسوس کر لیں اس بات کو, کہ ایک ایسی مدد جو کئی بار مختلف جانوروں کے ذریعے ہماری ہوئی, چاہے وہ ٹٹیری ہو, چاہے کچھ آواز ہو, چاہے کچھ ایک رکاوٹ ہو, ایسا محسوس ہوا جیسے ہم اس جانور کو نہیں, یہ ہمیں بچا رہا ہے. جیسے انہوں نے کہا بھی, اور ہمیں کہاں ملتا ہے یہ چیک کریں آپ. کہاں دیکھ رہا ہے, کہاں دیکھ رہا ہے یہ؟ سجاد بھائی اس کا منہ بھی اسی طرف ہے. یہ تو اندر کی طرف دیکھ رہا ہے, اندر تو خالی ہے. ہاں, اور ہم ادھر ہیں نا, روشنی ہماری ہے, ہمیں نہیں دیکھ, یہ ہمیں ادھر لا رہا ہے اپنے پاس, اس جگہ کے اندر. اب نوٹ کریں, پیچھے نہیں دیکھ رہا, یہ دیکھیں ابھی بھی نہیں دیکھ رہا. شاید اس کو وہ چیز نظر آ رہی ہو جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. شاید کیونکہ پیچھے اندھیرا ہے, ٹھیک ہے, جنگل ہے وہاں پر, اور اس کو دیکھ کر شور کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے. اب ہم کیا ہیں, 4 دیواری کے اندر ہیں اور سب ساتھ ہیں. رسی میں آپ کو دکھاتا ہوں, دیکھ رہے ہیں آپ, جی یہ دیکھیں, میں نے پروگرام میں دکھایا ہے جی, جہاں ہم نے ان کو جڑ پہ باندھا تھا وہاں ایک پیس ٹوٹا ہوا تھا, ایک پیس یہ ٹوٹا ہوا تھا. اللہ بچائے ان مخلوقات کو اصل چہرے میں کوئی نہ ہی دیکھے تو بہتر ہے. یہ بہت بڑی مثال ہمارے سامنے. ہم نے سنا تھا کہ جانوروں کو ہارٹ اٹیک آ جاتے ہیں جب ان مخلوق کو دیکھ لیتے ہیں, اور ہم گئے بھی تھے. میمن گوٹ یا دمبا گوٹ سائڈ پر ایک فارم تھا جہاں ایک ساتھ کئی جانوروں کو ہارٹ اٹیک آ گئے تھے. ڈاکٹرز نے اپنے سر پکڑ لیے تھے کہ یار 1-2 کو آئے, سب کو ایک ساتھ ہارٹ اٹیک کیسے آیا. دل, سہیل پہ کہتے ہیں دل پھٹ جاتا ہے. یہ تو طاقتور تھا, بھاگ گیا. یہ تو بس کہہ لیں ایک ان انٹینشنلی جو ہے نا, اپنی جان بچانے کے لیے. اب یہاں کھائی ہو, کنواں ہو, کانٹے ہوں, کچھ ہوں, یہ اس کے اوپر ہوتا اس خوف میں. جیسے اکثر لوگوں کو نہیں پتہ چلتا, وہ اوپر سے گر جاتے ہیں, جمپ مار دیتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جنات نے پھینک دیا. جی تو اب اللہ بچائے اس مخلوق کو اس کے اصل چہرے میں دیکھنے سے. جنہوں نے دیکھا ہے, جو جانتے ہیں قریب سے, کم ہی لوگ جانتے ہیں, ہر کوئی نہیں جانتا, کم ہی لوگ لیول پہ ہیں. چھوٹے موٹے تو ہم ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو صرف سائے, آوازیں, چیزیں, ان کے اصل چہرے, ان کے اصل وجود کے بارے میں کم لوگ جانتے ہیں. اور جو جانتے ہیں نا, ان کا یہ کہنا ہے کہ 10 سال تک سو نہیں سکو گے اگر دیکھ لو گے تو. یہ میں آپ کو عینی شاہد کی بات بتا رہا ہوں, جن کے پاس ایک پہلے سے ایک علم تھا, طاقت تھی, کہ وہ برداشت کر گئے, ان کو دکھوا دیا گیا. ان کی ہیبت ہے خوفناک, جو تو پوشیدہ رکھی گئی ہے. اب چلتا پھرتا باڑا دین محمد صاحب کا, میں نے آپ کو نام بتایا, دینو بھائی, بلوچستان میں. اب جی یہاں ایسا کیا ہو گیا
جو ایک کے بعد ایک جانوروں کی موت واقع ہو رہی ہے، 45-50 جانور ان کے ہلاک ہو گئے، اور تنگ آ کر انہوں نے یہ باڑہ ہی خالی کر دیا، دوسری جگہ کوچ کر گئے. حالانکہ چھوٹی عید آنے والی ہے، اس کے بعد بقرہ عید کی تیاریاں شروع ہیں. علاقے میں آپ جائیں، آپ کو جانے نہیں دیں گے، لوگ سمجھائیں گے آپ کو کہ بھائی ایک تو ہم بھی نہیں جاتے، اور کسی کو کوئی جائے نا تو روکتے ہیں اس کو. تو ایسا کیا ہو گیا اچانک یار؟ سر ہمیں ملی یہ چیزیں یار، ہاں یہ راہ 2-3 جگہ نوٹ کی نا سر، ہمیں ملی یہ چیزیں، یہ پتھر. یہ پتھر کوئی عجیب تھا. اور پتہ کہاں ملا؟ جب ہم اس مخلوق کے پاس جنگل کے بیچ میں پہنچ گئے. یہ کیا کہنا، مطلب یہ چیز انسانی کسی کی حرکت ہے یا اس مخلوق کی حرکت ہے؟ یار جیسے میں کہتا ہوں جی، اکثر نا مجھے تو یہ محسوس ہوا ہے یا یہ چیزیں سامنے آئی ہیں میرے، زیادہ تر ان واقعات کے پیچھے، ان حرکات کے پیچھے، اس پرسراریت کے پیچھے نا انسان ہی ہوتا ہے زیادہ تر. بے شک جنات موجود ہیں، ہر جگہ ہیں، لیکن وہ جو ادھر آ کے اتنا ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا جو جگہ پرسرار ہو جاتی ہے نا، پیچھے انسان کا ہی کوئی عمل ہوتا ہے، کوئی چلہ ہوتا ہے، کوئی ایسی نیگیٹو کوشش ہوتی ہے. اب مجھے بتائیں، یہ بیچ چیکوؤں کے باغ میں جہاں ہم کیسے پہنچے ہمیں نہیں پتا، وہاں یہ کس نے کیا جلایا، پھر اس کے بعد یہ وہاں کس نے کیا جلایا، یہ تو 2 ہمیں ملے تھوڑی ہی دیر میں، پتہ نہیں کتنے تھے. تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید کوئی کھانا تو نہیں بنائے گا اس جنگل کے بیچ میں جا کے. اتنی سی آگ میں کھانا پک جائے گا؟ نہیں، چائے نہیں بنے گی اتنی سی آگ میں. لیکن جس طرح یہ کالا ہوا ہے پتھر، یہ چیز بڑی بڑی، تو یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ جلایا ہے یا کوئی آگ کا استعمال کیا ہے، اور جس نے کیا ہے اس نے تو نقصان اٹھایا ہی اٹھایا ہے. اس وجہ سے شاید یہ والے معاملے شروع ہو گئے جو پہلے نہیں تھے. میں نے اینڈ میں بتایا ہے پورا جی کہ آپ جو ہیں اب اس باڑے کے سامنے جو جگہ ہے، دن کی روشنی میں، صبح کی روشنی میں آپ آئیں، اس طرح کی جتنی یہاں پر جلے ہوئے کے نشانات ہیں نا، ان کو بجھا دیں، ان پر پانی گرا دیں، اس جگہ کو صاف کر لیں. کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مخلوق آئی نہیں ہے، اس کو بلوایا گیا ہے. اور جو بلوا رہا تھا، ہمارے پاس کئی کیسز ایسے ہیں جی، لوگ عمل شروع کر تو دیتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کے پیچھے لالچ ہوتی ہے تو وہ پورا نہیں کر پاتے، اور وہ اس مخلوق کو کیا اپنے قید میں لائیں گے، وہ خود اس کے قید میں چلے جاتے ہیں. کماری کی مثال آپ کے سامنے ہے. اور ایک میں نے واقعہ آپ کو نیوز چینل کا سنایا تھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے. یہ وہ واقعات ہیں جو عینی شاہد ہیں اور سب آپ کے سامنے. بلا ان کے ساتھ ساتھ ہو جاتی ہے نا، پھر آپ ان کے تابع ہو جاتے ہو. وہ آپ کے کیا تابع ہوں گے؟ آپ کہتے ہو یہ میں نے کیا کر دیا، نہ پورا کر سکے آپ، کیونکہ آپ کو کروایا نہیں گیا تھا، یہ آپ نے خود کیا تھا. ہستیوں نے چلہ کشی کی ہے، لیکن وہ ہمارے لیے کی ہے. جوبلی کے گھر میں گئے تھے، وہاں بچے نے شروع کیا تو آگ نہیں، شروعات دیکھ خود سے. میں آپ کو عرض کروں، ہستیوں نے چلہ کشی کی ہے، لیکن وہ ہمارے لیے کی ہے. وہ کیا برکات ہیں اس کی، کیا تکالیف ہیں اس کے پیچھے، وہ ایک انتظام ایک رب کرواتے ہیں. اور جو خود سے کوئی کتاب اٹھا لی، 40 دن بیٹھ کے یہ کر لو، یہ کر لو، سونا بن جائے گا، پیسے بن جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ان کا رزلٹ ہم نے دیکھا ہے. پاگل خانے بھرے ہوئے ہیں. گدو بندر حیدرآباد کا پاگل خانہ بھرا ہوا، کراچی کے میں نے کئی واقعات شیئر کیے ہیں آپ سے. اب جی ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہم کچھ ایسا ریکارڈ کر لیں گے. ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایک جانور اپنی رسی توڑوا کے اتنی طاقت دکھا سکتا ہے. وہ خوف کیا کیا کروا دیتا ہے یار. اور الحمدللہ جی خیر خیریت سے اس کو لے کر ہم گئے وہاں سے. اب بڑا ڈھونڈا تھا ہم نے بکرا، ہمیں کوئی ملا نہیں. ہوٹل پہ ہی گاڑیاں جاتی ہیں پوچھ پاچھ پتہ کر کر، تو بلوچستان میں دمبا ہی ملا. ہم نے کہا چلو یہ بھی جانور ہی ہے. تو یہ کرم رہا جی کہ ایک خیال یہ ہے کہ ہم نے اس کو بچایا، لیکن زیادہ تر جو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم بچ گئے. تو یہ سب آپ کے سامنے ہے جی. فی الحال دیجیے اجازت، زندگی رہی انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم.